أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعد ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہارون اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون کی طرف و ملئی اور اس کے سرداروں کی طرف بیااتنا اپنی آیات کے ساتھ فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا وکانو تھے وہ قومن لوگ مجرمین مجرم. فلما پھر جب جا آ گیا ہم ان کے پاس الحق و حق من عندنا ہماری طرف سے قالو انہوں نے کہا ان بے شک ہذا یہ لسحر مبین کھلا جادو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس کو دین کی دعوت دو، وہ بڑا سرکش بنا ہوا ہے. اور خاص طور پر اللہ رب العالمین نے فرعون کا تذکرہ اس لیے کر لیا کہ اکثر عام لوگ اپنے بادشاہوں کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. سرداران قسم کے لوگ جب ایمان لے آئیں تو ان کے دیکھا دیکھی اور لوگوں کے لیے بھی ایمان لانا سہل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. لیکن بڑے لوگ جس وقت ایمان لانے سے رک جاتے ہیں، یہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ایمان لانے کے اندر بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو فرمایا جاؤ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو اللہ رب العالمین کی بندگی کی دعوت دو، ایک اللہ کی طرف اس کو پکارو اور اس کو بتلا دو کہ ایمان لے آؤ گے، بندگی کا راستہ اختیار کر لو گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی تمہیں بہترین جنت کی زندگی نصیب ہوگی. فرعون کی طرف بھیجا وہ ملئی اور اس کے وزیروں کی طرف، اس کے مشیروں کی طرف اور اس کے پارلیمنٹ ہاؤس کے ذمہ داران کی طرف بے آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنے معجزات دیے کہ ہر انسان جو غور و فکر سے معمولی سا بھی کام لے تو اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 معجزات کے ساتھ 9 نشانیوں کے ساتھ نوازا تھا، جس کے اندر ید بیضا کی نشانی بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو بغل کے اندر ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے تو وہ روشن چمکدار ہوتا تھا. ڈنڈے کو زمین کے اوپر پھینکتے تھے، سانپ بن جایا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور نشانی بھی عنایت فرمائی، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب، سیلاب کا عذاب، کات سالی کا عذاب، پھلوں کے اندر کمی کا عذاب، کھٹملوں جوؤں کا عذاب. یہ ساری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات
اور نشانیاں تھیں، جو بھی فرعونیوں کے اوپر، قبطیوں کے اوپر عذاب تھوڑا سا طویل ہو جاتا، روتے تھے، دوتے تھے، اللہ کے پیغمبر کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے کہ یہ عذاب دور ہو گیا، یہ کھٹملوں کا، یہ خون کا، یہ کات کا، یہ سیلاب کا، تو ہم مومن ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان سے وہ عذاب دور ہو جاتا تھا، لیکن پھر اسی سرکشی کے اندر چلے جاتے تھے، اسی اڑترمی کے اندر چلے جاتے تھے، اسی تکبر کے اندر چلے جاتے تھے، اور یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ مشکلات تو ہمارے باپ داداؤں کے اوپر بھی آتی رہی ہیں۔ فاستکبروا، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا خیال کیا، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا اور ماننے سے انکار کر دیا، ایمان لانے سے انکار کر دیا، تکبر کے راستے کو اختیار کر لیا، گمنڈ کے اندر آگے، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ ایک انسان جب ایک جرم کرتا ہے تو اس کا ایک جرم باقی نیکیوں کے اندر رکاوٹ بھی بن جاتا ہے، اور جرائم کرنے کے لیے بھی اس کو جرأت مند بنا دیتا ہے۔ پہلے سے مجرمین تھے، جرم کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام اور نوکر بنا رکھا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کے کام کا آغاز کیا تو تکبر کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر بیٹھے، وَكَانُوا قَوْمًا مجرمین، مجرم لوگ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جس وقت ان لوگوں کے پاس حق آ گیا، ان فرعونیوں کے پاس، قبطیوں کے پاس، کافروں کے پاس حق آ گیا، اللہ کے پیغمبر کی صورت میں، موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، ہارون علیہ السلام کی صورت میں، اور ان کے پاس جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایات اور معجزات تھیں، اس صورت کے اندر جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر کے اس حق کو ٹھکرا دیا کہ ھذا لسحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ جب لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو یہ کہہ کر کے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کر دی کہ لوگوں، بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ تمہیں صحیح راستہ بتلایا جاتا ہے، حق کا راستہ بتلایا جاتا ہے، تمہاری خیر خواہی کی بات کی جاتی ہے، تمہاری دنیا کے اندر کامیابی کی بات کی جاتی ہے، تمہاری آخرت کی کامیابی کی بات کی جاتی ہے، حق تمہارے سامنے بیان ہو رہا ہے، معجزات تمہیں دکھائے جا رہے ہیں، اور تم نے یہ کہہ کر کے کہ یہ جادو ہے، حق کا انکار کر دیا ہے۔ حال یہ ہے کہ جادوگر لوگ تو کبھی فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کسی جادوگر نے کوئی بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا ہو، کسی جادوگر نے لوگوں کو پاکیزہ اور بڑے اچھے اخلاق کی تعلیم دے دی ہو۔ جادوگروں کا جہاں تک تعلق ہے، جادوگر تو فلاح پانے والے نہیں ہوتے، کامیاب ہونے والے نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا غور و فکر کر لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی جادو کے اثرات نہیں ہے، بلکہ یہ ید بیضاء ہے، یا عصا کے معجزات ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے معجزات ہیں، اللہ رب العالمین نے عنایت کیے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ تکبر یہ ایک بہت ہی بری صفت ہے کہ جو انسان کے لیے حق کو قبول کرنے کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جس طرح یہ رکاوٹ بن گئی تھی ابلیس کے لیے بھی، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تکبر کیا تھا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ صحابی رسول نے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول، آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کا اچھا لباس ہو، اس کے اچھے جوتے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کر دے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان
مسلمان کے برا ہونے کے لیے، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو وہ حقیر سمجھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔